اور دین میں جو ان کا مرتبہ ہے، فقہ و فتاوی میں جو ان کا مرتبہ ہے، دین کی سمجھ بوجھ میں جو ان کا مرتبہ ہے، قرآن پاک کی تفسیر میں جو ان کا مرتبہ ہے، اور قرآن کے علم میں جو، قرآن کے خاص طور پر قرآن کے علم میں جو ان کا مرتبہ ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ مگر صحابہ کرام میں وہ عظیم شخصیت جس کا خاص تعلق قرآن سے اتنا بلند و بالا ہے کہ آج تک ان کا چرچا اسی حوالے سے ہو رہا ہے، وہ بیان فرما رہے ہیں۔ مگر ایک عورت کہتی ہے کہ بات ایسی نہیں ہے، میں نے تو قرآن پڑھا دونوں دفتیوں کے بیچ میں پورا، مگر کہیں نہیں ہے، اس میں کئی باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، اس عورت نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے شروع سے لے کے آخر تک، اور ایسے نہیں پڑھا ہوا ہے، دھیان دے کے پڑھا ہوا ہے، اس کو اپنے پڑھنے پر اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے۔ تبھی تو مفسر قرآن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہ و فتاوی اور تفسیر میں عبداللہ ابن عباس کے ساتھ ان کا بھی نام ہے، ان کے بات پر اعتراض یا سمجھنے کے لیے ایک بات کھڑی کر رہی ہے کہ بھائی میں نے پڑھا لیکن مجھ کو یہ بات نہیں ملی، یقین سے کہہ رہی ہے۔ اور حقیقت میں ان الفاظ کے ساتھ قرآن میں یہ بات نہیں ہے، ان الفاظ کے ساتھ یہ بات قرآن میں نہیں ہے، وہ کھڑی ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا واللہ لقد قرأتیہ لقد وجدتی، اللہ کی قسم اگر تو پڑھتی تو پاتی۔ قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکیں وہ اس سے رک جاؤ، اور اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے تو اللہ کے رسول نے اگر کہا ہے تو سمجھو قرآن میں بھی ہے۔ دیکھیے بات کا فیر کچھ اور ہے، لیکن عورت کی بات کیا غلط تھی؟ اس نے جس طرح سے قرآن پڑھا تھا اس پر اس کو جتنا اس پہ یقین تھا پڑھنے پہ، یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ اب چونکہ میرا موضوع عورتوں کا ہے کہ ہماری خواتین قرآن سے کتنی جڑی ہوئی ہیں، قرآن کے معنی اور مفہوم کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے۔ یہاں ہم کو سب کچھ آتا ہے، ہم کو انگلش بھی آتی ہے، مراٹھی بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، مگر کیا قرآن بھی ہم کو صحیح سے پڑھنا آتا ہے؟ کیا قرآن کا ترجمہ بھی، کیا قرآن کی اتنی زبان بھی آتی ہے کہ کچھ تھوڑا ذوق اور شوق اس میں پیدا ہو؟ اگر نہیں ہے تو بتائیے ماحول کیسے بدلے گا؟ جس ماحول کی تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں، جس معاشرے کے بدلنے کے اور بننے کی بات کر رہے ہیں، جب قرآن نہیں ہوگا، اس کی تعلیم نہیں ہوگی، اس کا پڑھنا ہم کو نہیں آئے گا، اس کا معنی ہم کو نہیں آئے گا، اس سے نصیحت ہم کو نہیں مل رہی ہوگی، تو سوال اس بات کا ہے کہ جس تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں، جس معاشرے کو بنانے کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ معاشرہ بنے گا کیسے؟ ہرگز نہیں بنے گا۔ اس لیے قرآن سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے جو یہ ارتداد ہے نا، میں پھر تھوڑا سا اس پہ آ رہا ہوں، یہ جو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں ہونے کی تو بہت ساری وجہ، اس میں ایک وجہ اور ہے۔ جب دیکھیے آپ قرآن روزانہ پڑھیں گے اور قرآن سننے کا بھی معاملہ رہے گا تو ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن رہے ہیں، سیرت پڑھ بھی رہے ہیں، تو دل میں الگ الگ حالات پہ، ٹھیک ہے ہم دنیا میں جب جاتے ہیں تو تھوڑا بجھ جاتا ہے، لیکن پھر جب پلٹ کے آتے ہیں، جب پھر وہی سننے کا اتفاق ہوتا ہے، پھر جب وہی سیرت پڑھنے کا پھر ایک جذبہ آ جاتا ہے۔ تو وہ جذبہ کیا ہے؟ وہ محبت سینے میں بنتی رہتی ہے۔ ایسے ہی صحابہ کا تذکرہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے کبھی اپنی مصروفیات میں ہوتے ہیں، پھر وہ چیز ذہن سے نکل جائے، مگر پھر جب پلٹتے ہیں، پھر جب سنتے ہیں، تو پھر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر ایک محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو کونے کونے پہ محبتیں جمع ہوتی ہیں، تو جب کوئی گھر سے نکل رہی ہوتی ہے اپنے دین کو چھوڑ کر کے، تو اگر محبتیں جمع تو محبتیں کھینچتی ہیں۔ قرآن پڑھ رہی تھی تو اس کے دماغ میں وہ قرآن آتا ہے، وہ قرآن اس کو کھینچ رہا ہوتا ہے۔ صحابہ کی سیرتیں پڑھتی تھی اور سنتی تھی تو وہ سیرتیں اس کو کھینچتی ہیں، حدیثیں پڑھتی اور سنتی تھی تو اس کونے سے حدیث کھینچتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کو چاروں طرف سے کھینچتی ہیں۔ پھر اسے غور کرنا پڑتا ہے کہ میں کس دین سے سودا کر رہی ہوں، میں کہاں جا رہی ہوں۔
پھر کفر سے نفرت بھی اس کو ہوتی ہے، دین سے محبت بھی ہوتی ہے، لیکن قرآن کبھی پڑھا نہیں، قرآن پڑھنے کا اتفاق نہیں، حدیث کا ٹھیک ہے کبھی پڑھنے والوں کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک الگ سائیکولوجی ہے، اس کی ایک الگ وجہ ہے۔ حدیث سے ربط نہیں، قرآن سے ربط نہیں، دین سے ربط نہیں، صحابہ کو مقام کچھ پتہ نہیں، سلف صالحین کا کچھ پتہ نہیں، روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کانٹا نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی پیڑ پودا نہیں، سامنے نکلے تو سب پورا میدان سامنے کھڑا ہے، بھاگتے چلے گئے، کہیں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ تو یہ رکاوٹیں ہم بنائیں گے تب تو رکاوٹیں بنیں گی۔ تو میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیو، جب دین سے جس طرح گہرا ربط ہوگا اسی طرح سے یہ چیز ہم کو برائی سے روکے گی۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سی ہوا چلتی ہے تنکے کی طرح اڑنے لگتے ہیں، لیکن ویٹ ہے اگر ماننے کا اور محسوس کرنے کا، کسی بھی چیز کا وزن اگر ہے، ایک وزن آدمی کھڑا ہے نا تو ہوا چلنے سے وہ اڑنے نہیں لگے گا، لیکن ہوا چڑھنے سے تنکا ضرور اڑنے لگتا ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی ویٹ نہیں ہے، وزن نہیں ہے۔ تو ایمان کا جب وزن ہمارے سینے میں ہوگا، یقین کا وزن جب ہوگا، قرآن کا وزن جب ہوگا تو وہ روکے گا ہم کو کفر کی طرف جانے سے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، کس طرح معاشرہ بدلتا ہے، کون عورتوں نے کس طرح معاشرے کو تبدیل کیا، کس طرح بدلا، کس طرح یہ ممکن ہوا کہ لوگ بدر میں گئے، احد میں گئے، حنین میں گئے، احزاب میں گئے، کیسے یہ ممکن ہوا؟ کیا ان کے گھر کی عورتوں میں جو ان کی بہنیں تھیں، ان کی مائیں تھیں، ان کی خالائیں تھیں، ان کی دادیاں تھیں، کیا گھر میں ان کو محبت نہیں تھی؟ کیا انہیں اپنا گھر اجڑنے کا خوف نہیں تھا؟ تو کیسے ہوا یہ؟ کس طرح یہ معاشرہ تبدیل ہوا؟ آئیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ عن سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بامرأۃ من بنی دینار۔ کہتے ہیں کہ سعد بن وقاص کی جنگ کے بعد کا مرحلہ ہے، بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو دینار کی ایک خاتون سے گزرتے ہیں، وقد اصیب زوجها واخوها وابوها مع رسول اللہ، اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا شوہر بھی، اس کا بھائی بھی اور اس کا باپ بھی، شوہر، بھائی اور باپ تینوں جو سہارا دینے والے تھے سارے کے سارے شہید ہو چکے ہیں میدان احد کے اندر۔ فرماتے ہیں فلما نَوْا لَهَا، جب لوگوں نے اس کو بتایا کہ تمہارے شوہر شہید ہو چکے ہیں، تمہارے بھائی شہید ہو چکے ہیں، تمہارے والد شہید ہو چکے ہیں، تو وہ کہتی ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہ افواہ اڑا دی گئی تھی کہ آپ شہید کر دیے گئے۔ تو جب اس کے شوہر کی خبر ملتی ہے، اس کے باپ کی خبر ملتی ہے، اس کے بھائی کی خبر ملتی ہے کہ یہ شہید ہو گئے، تو وہ پوچھتی ہے رسول گرامی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ان کا کیا حال ہے؟ قالوا خیرن یا ام فلان، تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اے فلانی کی امی، اللہ کے رسول خیریت سے ہیں، ہوا بحمد اللہ کما تحبین، تم جیسا چاہتی ہو اور جس طرح محبت کرتی ہو، چاہتی ہو، پسند کرتی ہو، اسی طرح اللہ کے رسول خیریت سے ہیں۔ قالت ارونی حتی انظر الیہ، کہتے ہیں مجھے دکھاؤ تاکہ میں آپ کو دیکھ لوں، تاکہ میرے دل میں یقین پیدا ہو جائے اللہ کے رسول خیریت سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فَأُشِيرَ لَهَا إِلَيْهِ، تو اشارہ کر کے بتایا گیا کہ دیکھو وہ اللہ کے رسول خیریت سے ہیں، اچھے سے، حتی اذا راتو، یہاں تک کہ جب اس عورت نے دیکھ لیا، قالت کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، ہر مصیبت آپ کے بعد آسان ہے اللہ کے رسول۔ یہ ماحول یہ عورت نے اور اس عورت کے علاوہ دیگر عورتوں نے پیدا کیا، ایک ایسا کریٹ کیا کہ لوگ بدل گئے، لوگ تو وہی تھے، کافر تھے، مشرک تھے، مردار کھاتے تھے، فساد تھا، فتنہ تھا، باپ نے تلوار نکل آتی تھی، تمام طرح کی چیزیں تھیں، لیکن وہی لوگ کس طرح بدلے، کس طرح تبدیل ہو گئے، اور کس طرح ایک ماحول ایسا اسی کافرانہ معاشرے میں
جہاں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، منافق بھی ہیں، مشرکین ہیں، اسی خراب ماحول میں کس طرح ایک ماحول تیار ہو گیا ہے، کس طرح لوگ بدل گئے ہیں، کس طرح ان کی عورتوں نے اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کی ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور کس طرح ان کا ساتھ دیا ہے دین کے کام میں، دین کی دعوت کے لیے، دین پہ قربانی کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے کس طرح ان عورتوں نے ساتھ دیا، اور کس طرح پورا معاشرہ تبدیل ہو گیا ہے۔ ایک طرف آگ ہے اور ایک طرف پانی ہے۔ آپ دیکھیے چاروں طرف کفر کا معاشرہ ہے نا، ایسا نہیں تھا کہ وہ اب ہم ایسا سوچتے کہ سب مسلمان ہی مسلمان تھے، ہم سے کم مسلمانوں کی تعداد تھی، ہم سے کم مسلمانوں کی تعداد تھی۔ آپ مان لیجئے مالیگاؤں شہر ہے، میں کہتا ہوں اس سے بھی کم مسلمانوں کی تعداد تھی، کہیں کم تھی، 1000 لوگ نکلے تھے اس بار، اور پھر میدان احد میں دیکھیے کتنے لوگ نکلے تھے، اور کچھ گھر میں تھوڑے بہت تھے تو کتنے ہو جائیں گے۔ تو اس سے بھی چھوٹا معاشرہ تھا وہ جو تیار ہو رہا تھا، لیکن کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو بدلا، اور کس طرح ان کی عورتوں نے سہارا دیا کہ یہ ماحول بالکل بدلتا چلا گیا۔ اسی طریقے سے عورتوں کا کردار جو ہے معاشرے کو بدلنے میں مسجد سے بھی جڑا ہوا ہے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، مسجد سے بھی جڑا ہوا ہے۔ مسجد کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نا، میں اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، روایتیں بہت ساری ہیں۔ دیکھیے نماز پڑھنے کے لیے، پانچوں وقت کی نماز، بالکل یہ متفق علیہ بات ہے کہ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور یہی تمام اہل سنت کا مسلک ہے کہ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ روایت بھی ہے کہ جب وہ آنا چاہے تو اسے آپ روک نہیں سکتے مسجد آنے سے۔ اور اس کے مقابلے میں جو عیدین ہے، یعنی عید
تو انہوں نے کہا کہ اب تو تم اکیلے ہوگے اور شادی ودی کا ارادہ ہے. تو کہنے لگے کہ شیخ جو ہے مجھ سے کون شادی کرے گا اپنی بچی کی, میں غریب آدمی ایک عام طالب علم ہوں, مجھ سے کون کرے گا شادی. تو انہوں نے کہا کہ میں کرتا ہوں. بہرحال واقعہ لمبا ہے, شادی کا بڑا دلچسپ ہے. شادی انہوں نے وہیں پڑھا دیا, نکاح پڑھا دیا, اپنی بیٹی وہیں جگہ پہ دے دیا ان کو, اور پھر رات ہوئی نہیں کہ بیٹی کو گھر میں پہنچا بھی دیا. پوری بات ہوئی, آپ پڑھ لینا کتابوں میں, علماء سے پوچھ کر کے وہ مل جائے گا پورا واقعہ. مجھے کیا بتانا تھا, یہ بیٹی تھی کون, بس اتنا آپ سمجھ لیجئے. سعید بن المسیب کا مقام تو معلوم ہے, یہ بیٹی کون تھی. یہ بیٹی جو ہے, اچھا اس بیٹی سے اتنا مشغول ہوئے تھے وہ کہ کچھ دن, مطلب کافی دن تک نہیں آیا, اسی بیٹی سے پڑھائی حاصل کر رہے تھے. بہرحال یہ بیٹی کون تھی, یہ بیٹی وہ تھی کہ وقت کا بادشاہ عبد الملک ابن مروان, عبد الملک ابن مروان نے اپنے لڑکے کو ولی عہد بنایا کہ ان کے بعد اب یہ بادشاہ ہوگا. عبد الملک ابن مروان نے اپنے, بھائی کوئی اور لڑکا ہوتا تو پتہ نہیں کیسا ہوگا, وہ لڑکا جس کو ولی عہد بنایا کہ اب اس کے بعد یہ بادشاہ ہوگا, اس لڑکے کے لیے سعید ابن المسیب کو پیغام آیا تھا اسی لڑکی کے ساتھ شادی کے لیے. تو سعید ابن المسیب نے کہا میں اپنی لڑکی کی شادی اس سے نہیں کروں گا. اور کیا کس سے, ایک بار شادی ہو چکی جس کی, پھر دوبارہ شادی کر رہا ہے ایک عام سا نوجوان, غریب نوجوان جو بس خرچ بر چلا لے, اس نوجوان سے سعید ابن المسیب نے اپنی لڑکی کی شادی کی بادشاہ کے اس بیٹے کو ٹھکرا کر کے جو بادشاہ بننے والا تھا. تو یہ مردوں کا کردار ہے. دینی مزاج, دینی ذوق صرف تقریر میں نہیں ہے, اصل میں جب میدان میں وہ چیز آتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے, تب دنیا کے حوالے یاد آنے لگتے ہیں لوگوں کو. دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو, دین کے لحاظ سے معاشرے میں آپ کوئی بھی تبدیلی لانا چاہتے ہو, آپ جہیز ختم کرنا چاہتے ہو, آپ ولیمے کی جو فضول خرچیاں اس کو ختم کرنا چاہتے ہو, آپ کوئی بھی برائی ختم کرنا, آپ میراث دینا چاہتے ہو لڑکیوں کو, اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. تقریر کر لینا مولانا صاحب کا اور تقریر سن لینا تو بہت سہل ہوتا ہے, مگر پریکٹیکل زندگی میں جب وہ واقعہ آتا ہے تو اچھے بہک جاتے ہیں, پھر اچھے ہیلا تلاشتے ہیں, پھر دین نہیں دکھتا ہے, لوگ جیب میں چپکے سے رکھ لیتے ہیں جہیز کا مال. ہم نے بہت دیکھا, لوگوں کو سمجھاتے رہو, بتاتے رہو, یہاں تک یہ بھی مثال پیش کرو کہ دیکھو آپ کہتے ہو علماء پہلے چلیں تب عمل کریں گے, بھائی ٹھیک ہے, دیکھو ہم نے جہیز نہیں لیا شادی کی, دیکھو ہم نے عقیقہ اتنا مختصر کیا, دیکھو ہم نے ولیمہ اس طرح کیا, دیکھو فلاں نے بھی اس طرح کیا, آپ ہمارا حوالہ دیتے ہو, ہم نے بھی حوالہ قائم کر دیا, آپ تو رک جاؤ. ارے مولوی صاحب تھوڑا نہیں جم رہا ہے, دیکھیں گے اگلی بار, اگلے لڑکے کی شادی جب ہوگی نا تب اس میں دیکھیں گے. تو دین سب غائب ہو جاتا ہے. یہاں مردوں کو سعید ابن المسیب والا کردار ادا کرنا پڑے گا, اور عورتوں کو وہ کردار ادا کرنا پڑے گا جو میں نے کئی مثالوں کے ذریعہ بتایا ہے. یہ کردار جب ادا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی معاشرہ بدلے گا. میں نے جس جگہ پہ تقریر کی ہے ان خواتین کو میں مخاطب کر کے نصیحت کروں گا کہ ممکن ہے آپ جو ہے دین جو سمجھنے کے لیے آپ ہیں, اور دین کے لیے جو آپ کا شوق ہے, اور دین کے لیے جو آپ کی رغبت ہے, ممکن ہے آپ کی تعداد مختصر ہو. اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کو رکاوٹیں ہوں, اسی طریقے سے ہو سکتا ہے بہت ساری قسم کی مشکلات ہوں, بہت ساری تکلیفیں بھی ہوں, لیکن یاد رکھیے ایک نیک کام, ایک وہ تبدیلی جو آپ کے ذریعہ آئے گی, وہ تبدیلی جب تک چلے گی, جہاں تک چلے گی, جتنا چلے گی, سب کا اجر آپ کو ملے گا. وہ تبدیلی جہاں تک چلے گی, جتنا چلے گی, جس قدر چلے گی, سب کا اجر آپ کو ملے گا. یقیناً تبدیلیوں میں مشکلات ہیں, یقیناً تبدیلیوں میں پریشانیاں ہیں, ابتدا میں تو بہت مشکلات ہوتی ہیں, بہت پریشانیاں ہوتی ہیں. یہ پریشانیاں صحابیات کو بھی آئیں. میں بھول گیا جو وہ بات حضرت جو ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پہلی شہیدہ ہیں اس امت کی. آپ دیکھیے ابو جہل نے کس طرح ان کو ٹارچر کیا, اور ایمان سے پھیرنے کے لیے, ایمان سے ہٹانے کے لیے کس طرح کوشش کی. کہتا رہا, جب نہیں مانی تو کہتے ہیں روایتیں مختلف طرح کی ہیں,
بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اونٹ بدوا دیا پیروں میں اور دونوں طرف چلا دیا، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جو ہے ان کے شرمگاہ کی جگہ پر نشانہ سادھ کر کے وہ برچھی ماری کہ ان کی روح پرواز ہو گئی، لیکن ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا، عقیدے سے سمجھوتا نہیں کیا، اسلام سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ایمان اتنا پختہ ہماری بچیوں کے دلوں میں ہونا چاہیے، ہمارے گھر کی عورتوں کے دلوں میں ہونا چاہیے کہ یہ جو ماحول کتنا بھی فتنے کی شکل میں آئے، یہ ماحول جو ابھی کریٹ ہو رہا ہے، جو ماحول بن رہا ہے، یہ کتنا بھی ڈرانے کے لیے آئے، کتنا بھی للچانے کے لیے آئے، چاہے خوف کی شکل میں آئے، چاہے خواہشات کی شکل میں آئے، چاہے خوبصورتی کی شکل میں آئے، مال کی شکل میں آئے، لالچ کی شکل میں آئے، تعلیم اور ڈگری اور اچھی لائف کی شکل میں آئے، جس بھی رنگ میں کفر ہمارے سامنے آئے، ایمان کی روشنی اور عقیدے کی روشنی اور اس کی طاقت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ جان بھی چلی جائے مگر ایمان نہیں جانا چاہیے۔ یہ مزاج پیدا کیجیے آپ اپنے اندر خود، اور جہاں آپ رہتی ہیں وہاں بچیوں میں، نوجوان بچیوں میں، نو عمر بچیوں میں، کالج پڑھنے والی بچیوں میں، اسکول جانے والی بچیوں میں، اور ان بچیوں کے والدین کے دلوں میں ایمان کی روشنی وہ جگائیے، کفر سے نفرت اتنی شدید ڈالیے، رسول اللہ سے محبت اتنی پختہ کیجیے، قرآن سے عقیدت اتنی پختہ کیجیے، توحید سے جو ہے دلچسپی اتنی زوردار کیجیے کہ یہ ساری آدھیاں آتی رہیں، ہمارے ایمان کا کچھ نہ بگڑنے پائے۔ ایسا جب ہوگا معاشرہ بدلے گا، سماج بدلے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ بدلہ دے گا جو آپ کر رہے ہیں اس سے بہتر۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو، آپ کو، سب کو ایمان کی روشنی عطا فرمائے، مجھے، آپ کو، سب کو، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام ہے، جس طرح سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شریک رکھے، ہم سے بھی اپنے دین کا کام لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔